آج 11 صفر 1435 ہجری ہے. یہ دن میرے والد ماجد حضور مفسر اعظم ہند مولانا شاہ ابراہیم رضا توفی جیلانی میاں کے وصال کا دن ہے. اس مناسبت سے ملک کے طول عرض میں حضور مفسر اعظم ہند کی یاد تازہ ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن صورت اور حسن سیرت سے نوازا تھا. عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور دشمنان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پر شدت و غلت اور رد وہابیہ بالخصوص ان کو اس کا جد کریم امام اہل سنت اعلی حضرت حجیب البرکت سے برسے ملا تھا. آپ نے اپنی تاریخ ماجد حضور حجت الاسلام کے وصال کے بعد اپنی زندگی درس و تدریس اور تبلیغ بعض نصیحت میں صرف کی. تبلیغ کا جذبہ ان میں یہاں تک تھا کہ قلعہ شریف وغیرہ مقامات پر آپ نے اپنے خرچ سے لوگوں کو بھیجا اور وہاں
تبلیغی جماعت کے مثل اثرات سے عوام میں اہل سنت جماعت کو محفوظ رکھنے کی کوشش فرمائی. تفسیر بخاری اور شفا شریف کا درس بطور خاص آپ بہت انہماک سے طلاب علم کو دیا کرتے تھے اور طالب علم ذوق و شوق سے آپ کے درس پہ حاضر ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی آپ کے درس اور بعض نصیحت میں مستفید ہوتے تھے. اللہ تبارک تعالی حضور مفتی اعظم احتجاج بند فرمائے اور ان کی نسل میں صبح قیامت تک سچے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمائے. علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. 11 سفر بروز یکشنبہ مطابق 18 دسمبر کا جو سیشن بریلی سے بیرون العلوم سے ہو رہا ہے. میں آن لائن ہوں. آپ لوگ اپنا سوال پوچھیں. ایک ایسی جاب ہے جس میں کمپنی یونیفارم پینٹ اور شرٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹائی بھی پہننا لازمی ہے. ایسی جاب میں کام کرنا کیسا ہے اور اس کی سیلری حرام ہے یا نہیں؟ ایسی ملازمت جس میں خلاف شرع کوئی شرط ہو، جیسے یہاں پینٹ شرٹ اور اس سے بڑھ کر ٹائی جو صلیب کا نشان ہے، قرآن کا رد ہے، نصرانیوں کا اس ملازمت میں یہ لازم کیا گیا ہے. ایسی ملازمت جائز نہیں ہے. اور تنخواہ اگر کسی جائز کام پر اس کو ملازم رکھا ہے
تنخواہ جائز ہے، یہ ملازمت اس شرط کے لیے ناجائز حرام ہے۔ اولیاء کرام کی شان اور دین اسلام میں ان کی عزت و احترام ان کی ظاہر حیات اور وصال شریف کے بعد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اس بات بہت تفصیل طلب ہے، مختصر یہ ہے کہ اولیاء اللہ بارگاہ الہی کے مقرب ہوتے ہیں اور انبیاء و مرسلین کے بعد ساری امت میں ان کا مرتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی تعظیم و تقریب شرعاً واجب ہو۔ واجب ہے اور یہ سعادت اندھی کی علامت ہے، اور ان کی توہین سخت گزر ایمان اور بیرونی کی دلیل ہے، اور ان کی عزت و عظمت بعد وصال بھی باقی رہتی ہے، بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضور زید سنی ہے اور رہائش کے لیے بکر کا گھر 10 لاکھ روپے دے کر 5 سال کے لیے لیز پر لیا، یعنی 5 سال تک کوئی کرایہ نہیں دینا ہے، اور 5 سال کے بعد گھر کا پینٹ وغیرہ کرا کے بکر کو گھر واپس کر دے تو بکر زید کے 10 لاکھ روپے واپس کر دے گا۔ سوال ہے کہ یہ عمل جائز ہے؟ اگر بکر بھی سنی ہے تو کیا حکم ہے، اور اگر بکر بد مذہب ہے یا غیر مسلم ہے تو کیا حکم ہے؟ حضور زید سنی ہے اور رہائش کے لیے بکر کا گھر 10 لاکھ روپے دے کر 5 سال کے لیے لیز پر لیا، یعنی 5 سال تک کوئی کرایہ نہیں دینا ہے، اور 5 سال کے بعد گھر کا پینٹ وغیرہ کرا کر بکر کو گھر واپس کر دے تو بکر زید کے 10 لاکھ روپے واپس کر دے گا۔ سوال ہے کیا یہ عمل جائز ہے؟ اگر بکر بھی سنی ہے تو کیا حکم ہے، اور اگر بکر بد مذہب یا غیر مسلم ہے تو کیا حکم ہے؟ اس عمل میں بظاہر کوئی حرج نہیں، یہ جائز ہے۔ میرے کچھ دوستوں کا سرنیم شیخ انصاری پٹیل ایٹسٹرا ہے، لیکن وہ اپنے نام کے آگے رضا لگاتے ہیں۔ جیسے میرے ایک دوست کا نام شیخ جنید ہے، مگر وہ اپنا نام محمد جنید رضا خان لکھتا ہے۔ ہماری مسجد کے امام نے ایسا لکھنے سے منع فرمایا ہے کہ آپ کو جو سر نیم ہے وہی لکھیں، تو کیا ہم نام کے آگے رضا لکھ سکتے ہیں؟ حصول برکت کے لیے اگر لفظ رضا کا اضافہ کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ ایک سید صاحب بریلویوں کو ایک الگ فرقہ کہتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اور حضور مفتی اعظم سے بے بنیاد اختلاف کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ ہمارے اکابر علماء کو برا بھلا کہنے سے بھی نہیں چوکتے۔ اب ہمارے لیے کیا ہو ان کی تعظیم کے بارے میں کیا نصیحت ہے؟ بریلویوں کو الگ فرقہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر مراد یہ ہے کہ بریلوی اہل سنت والجماعت سے الگ ہیں تو یہ غلط اور بے بنیاد بات ہے۔ بریلویت عوام کے محاورے میں اور ہر عوام کے نزدیک اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام ہے۔ دیوبندیوں کے مقابلے میں، وہابیوں کے مقابلے میں جب کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ معمولات اہل سنت پر کاربند ہے تو بلا امتیاز وطن اس کو بریلوی کرتی ہے، اگر وہ الگ کرینے والا ہو۔ اور اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اہل سنت کے معمولات پر کاربند نہیں ہے، اس کو دیوبندی یا وہابی کہتے ہیں، اگر کہ وہ دیوبند کا نہ ہو۔ تو بریلویت یہ اہل سنت کا دوسرا نام ہے اور ان کی پہچان ہے۔ ان کو الگ فرقہ کرنا یہ اہل سنت والجماعت سے اناد کی نشانی ہے۔ اس شخص کے عقائد معلوم کیے جائیں اور اعلیٰ حضرت مفتی اعظم اور علماء اہل سنت والجماعت کو بلا وجہ برا کہنا یہ اہل سنت سے بغض و عناد کی دلیل ہے، اور عالم سے سائلنٹ کر دیں بہت عداوت بغیر سبب ظاہر، بغیر سبب شرعی، اس پر کفر کا اندیشہ ہے، اور علماء کی توہین اور ان کو برا کہنا فقہاء نے اس کو کفر لکھا ہے۔ ہمارے گاؤں میں سنی حضرات نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور ہر نماز کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، کیا ان کا یہ عمل صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو معترضین کے رد کے لیے کچھ دلائل ارشاد فرما دیں۔ معترضین دلائل رد کے لیے ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ عمل اہل سنت جماعت کا معمول ہے۔ میت کے
یہ جائے مغفرت شرن مباح و مستحب ہے، جائز ہے. دعا کبھی ممنوع نہیں. جو اس سے منع کرتا ہے لیکن اس کے ذمہ ہے کہ وہ دکھائے کہ خاص اس دعا کے سلسلے میں خدا و رسول کی طرف سے کون سی بیانات وارد ہے. نماز کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا جائز و مستحب ہے اور اہل شریعت کا معمول ہے. اس پر اعتراض کرنا مذہبوں کی حد درمی ہے. I am working for a bank and in that job I have to analyze and assess the loans. I have to read the customer history and decide whether the loan is to be given to the person or not. I want to ask that this job is legal according to Quran and Sunnah. No option to this. دلائل الخیرات شریف وغیرہ وظائف پڑھنے کے لیے پیر و مرشد کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر ہاں تو کیا جن سے مرید ہوئے ہیں ان سے ہی لینی پڑے گی یا کسی اور بزرگ سے بھی لے سکتے ہیں؟ جو وظائف کا حامل ہے اس سے اجازت لے لیں اور بہتر ہے کہ اپنے مرشد سے لیں. کیا 40ویں دن کے اندر اندر ہونے چاہیے یا 40 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے؟ اس سے مقصود اظہار ثواب ہے اور شرعاً کوئی اس کی ایسی تاریخ معین نہیں ہے. اس تاریخ سے پہلے یہ بات نہ ہو سکے. جب جانیں گے ممکن ہو پہلے یہ بات اختیار ہے حساب کریں. ہمارے یہاں ایک سید صاحب غوث اعظم کے نام پر نشان بناتے ہیں جس میں 2 پنجے رکھ کر وہاں ڈھول نگاڑوں کی محفل کرتے ہیں اور اس میں کچھ لڑکے تلواروں کے ساتھ کھیلتے ہیں. اس کے بارے میں حکم شرع عنایت فرمائیں. یہ ناجائز ہے. نماز میں اگر چھینک وغیرہ آ جائے تو جو سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھول جانے پر پھر سے پڑھے تو اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے. ایسی حالت میں نماز پر کیا حکم ہوگا؟ نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز ہو جائے گی لیکن اگر سورہ یاد کرنے کے لیے تین تسبیح کے مقدار ٹھہرے تو سجدہ صرف کرنا ضروری ہے. کیا شیخ برادری کا لڑکا سیدہ لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے جبکہ اس کا ولی اس کو غیر کفو جانتے ہوئے اس سے نکاح کی اجازت صریحہ زبان سے دے.
کیا کپڑے کا پردہ نماز میں سترا ہو سکتا ہے؟ اگر ہاں تو اس کی لمبائی، موٹائی اور چوڑائی کتنی ہونی چاہیے؟ سترا ہو سکتا ہے، اس کی چوڑائی لمبائی کم سے کم 1 ہاتھ ہو اور چوڑائی بھی اس کی جو ہے کچھ اتنی ہو کہ محسوس ہو۔ پیر کے پردہ فرما جانے کے بعد کسی دوسرے پیر سے مرید ہونا ہوگا؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ جی، ذبیحہ کرنے کے بعد جانور کی کھال کو اس وقت تک الگ نہ کیا جائے جب تک کہ وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ Is this the same rule for fish also? Because there are some fish who stay alive for around 4 to 5 hours. تو پھر because there are some fish who stay alive for around 4 to 5 hours. تو پھر ان مچھلیوں کے مرنے کا انتظار کرنا ہوگا کیا؟ What will be the rule for fish? مچھلی پانی سے نکلنے کے بعد فوراً مر جاتی ہے۔ ضرور اس پر اپلائی نہیں ہوگا۔ حضرت آج کل کچھ سنی نوجوان لڑکے وہابی لوگوں اور ان کے عالموں سے عقائد کے بارے میں مناظرہ کرتے ہیں بنا کسی سنی عالموں کی مدد کے۔ انہیں سمجھاتے ہیں تو ہر بار یہی کہتے ہیں کہ جواب دینا ضروری ہے، نہیں تو عام سنی کو یہ گمراہ کر دیں گے۔ جبکہ یہ نوجوان لڑکے فرائض اور واجبات اور سنتوں سے دور رہتے ہیں، تو ایسے میں کیا ان سنی نوجوان لڑکوں کا وہابیوں سے مناظرہ کرنا چاہیے بنا کسی عالم کی مدد کے؟ کیا یہ عام سنی لوگوں کے لیے جائز ہے کہ کسی وہابی بدعقیدہ سے مناظرہ کرے، وہ بھی بنا کسی عالم کی مدد کے؟ جب یہ لوگ خود عالم نہیں ہے، ان پر یہ لازم ہے کہ فرائض و واجبات کی نگہداشت کریں اور عقائد اہل سنت جماعت کو خوب معلوم کرنے کے بعد اس پر سختی سے قائم رہیں۔ اگر علماء کی تربیت سے ان کو وہابیوں بدمزوں کے عقائد باطلہ معلوم ہو اور علماء اس کو بتائیں کہ عقائد غلط کس طرح پر کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں یہ
جائیں. اور اگر حافظوں کے مذہب کی کافی معلومات نہیں اور ان کے رب کے حیثیت نہیں رکھتے تو یہ کام ان لوگوں کو سمجھا جائے گا جو مناظرے کی حیثیت رکھتے ہیں اور جو اپنی بات کے ذریعے بدبختیوں کو ثابت کر سکتے ہیں اور اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. حضور کچھ سیشن پہلے اللہ اکبر کے متعلق سوال کیا گیا تھا. آپ نے جواب عنایت فرمایا تھا کہ اکبر کی راہ پر زبر ہے، لیکن بہت سے لوگ راہ پر پیش لگا کر پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح سلام کے جواب کا اصل کلمہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام یا وعلیکم السلام، میم پر پیش ہے یا زبر؟ وعلیکم السلام میم پر پیش ہے. اذان کے کلمات نہیں، اصل میں جلدہ ہے. یہ کلمہ سکون کے ساتھ جذب کے ساتھ پڑھا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر پڑھایا اللہ اکبر پڑھیں گے. اگر کوئی کافروں کو راضی کرنے کے لیے مندر میں پوجا کرے تو کیا حکم ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کافر ہے، اس پر 14 تفصیل ایمان لازم ہے. جب تک تجدید ایمان نہ کرے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اسے جتا رہے. حضرت یہ حدیث ہے کہ قتل الموذی قبل الایذاء، برائے مہربانی وضاحت فرمائیں کہ موذی جانور کیا ہیں اور کون سے ہیں جن کو مارنے کا حکم ہے؟ کیا یہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ اور چوہے کو مارنے پر نیکی ہے کیا؟ اور گائے کے دودھ میں شفا ہے اور گوشت میں وبا ہے؟ کیا یہ کوئی حدیث شریف یا کسی بزرگ کا قول ہے؟ قتل الموذی قبل الایذاء یہ حدیث نہیں ہے بلکہ مقولہ ہے. ایذا دینے سے پہلے موذی کو جو ایذا دے اس کو ختم کر دو. موذی جانور سانپ بچھو اور چوہے کا بھی فباثت میں شمار کیا گیا ہے. اور بلی اگر موذی ہو جائے پالتو پرندوں وغیرہ کا نقصان کرے تو اس کو بھی مارا جائے گا. ذکر الہی ہر شے کرتی ہے. جی پھر گائے کے دودھ میں شفا ہے اور گوشت میں وبا ہے، یہ میں نے نہیں دیکھا. There is one imam who has a full fist beard, but when he recites the Quran in Salah, the makharij is very bad.
to such an extent that his recitation changed the meaning of the Quran. There is another Imam who is a master in Quran recitation and has ijazah in the Ashara Kubra in Tajweed, but he has a short beard, that is, i.e. trimmed beard. Who should we pray behind? दोनों इमाम इमामत के लायक नहीं है। जो इमाम सही क़िराअत हो और गैर फासिक हो, उसकी इक़्तिदा करें। ज़ैद ने नात का कुछ हिस्सा अकेले में फिल्मी गाने की तर्ज में पढ़ा था और उसके कुछ दिनों बाद पता चला कि यह कुफ्र है, तो ज़ैद पर क्या हुक्म है जबकि ज़ैद शादीशुदा है? ये कुफ्र नहीं है, अलबत्ता फिल्म तर्ज से उसको एतराज लाने में तौबा करें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर झूठ किसी की भलाई के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं। हजरत क्या इरशाद फरमाते हैं? झूठ, सरी झूठ ये हराम है जब तक उससे बच सकता है। इससे बचना जरूरी है। पहलूदार बात कहने की इजाजत है। जी, मेरे वालिद की एक सौतेली बहन जो कि देवबंदी थी, उनके घर वालों से मेरे वालिद मिलते हैं। मैं एतराज़ करता हूँ तो कहते हैं कि वो तो हमसे ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं। सुन्नी चिल्लाता है लेकिन अमल नहीं करता। उनको कैसे समझाया जाए? हजरत कुछ बता दें और दुआ कर दें। अल्लाह ताला हिदायत दे। देवबंदियों की नमाज नहीं है, उनके अकायद कुफ्रियां है। खुदा और रसूल की इहानत की और गुस्ताखी की वजह से तो काफिर मुर्तद बेदीन है। तो काफिर का कोई अमल सही नहीं। हर बंद मदद से मिलना ये जायज नहीं है। ऐसों के बारे में हदीस में खुद फरमाया कि तुम अपनी नमाज उनकी नमाज के आगे आपकी जान होगी और अपने रोजे को उनके रोजे को आगे आपकी जान होगी। लेकिन वो दिल से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है, फिर दिन पे न लौटेंगे। इस हदीस के मुताबिक ये देवबंदी है। अल्लाह ताला आप पर इसको हिदायत दे। I am arranging Aqiqah of my 1-year-old son on 28th evening. Due to some reasons, we were unable to perform it earlier. Huzur, please let me know all the faraiz and sunnah and wajibat of Aqiqah of a boy. Faraiz, sunnah and wajibat of the Aqiqah of a boy. Aqiqah of the boy.
عقیقے کے وہی احکام ہے جو قربانی کے جانور کے احکام ہے. اگر بڑا جانور کرے تو اس کے ساتھ اس سے ہونا چاہیے، ورنہ بکرا یا بکری کر دے. جی، کیا کوئی کافر اگر ایمان لے آئے تو اس کا عقیقہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ عقیقہ ولادت کے بعد مزدور ہے. اب عقیقے کا وقت کیا کر رہا شکرانے کے طور پر آیا. اب بھی کرے تو کوئی معنی نہیں. چند سوالات ہیں. نمبر 1، لڑکیاں کو ایجوکیشن کالج یعنی گرلز اینڈ بوائز کالج میں پڑھتی ہیں تو لڑکیوں کو غیر محرم کلاس کے بچوں کے سامنے چہرہ کھولنا کیسا ہے، جبکہ برقع تو پہنتی ہیں لیکن چہرہ کھلا رہتا ہے؟ کوئی ایجوکیشن میں پڑھنا جائز نہیں ہے. جی. نمبر 2، شریعت میں غیر محرم کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن کالج میں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے کلاس میں بات کرتے ہیں، فون پر بات چیت ہوتی ہے، چیٹنگ کرتے ہیں، تو ان ساری صورتوں میں ایسا کرنے والے لڑکے لڑکیوں پر کیا حکم ہے؟ سب ناجائز کام ہے، گناہگار ہے. ٹی وی کی وجہ سے مسلم لڑکے لڑکیاں بگڑتے جا رہے ہیں. خاص کر کالج میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوتے ہیں. تو ایسا پیار کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں پر کیا حکم ہے؟ بے حیائی کا کام ہے، یہ گناہگار ہے. کالج میں پڑھنے والا لڑکا اگر اس کی کلاس میٹ لڑکی کو چاہتا ہے تو پاکیزہ اور جائز طور پر محبت یا اس کا اظہار کیسے کریں؟ لاگو ہیں سوالات، لاگو ہیں سب. جی. 27 نمبر ہے، زید کے 2 گھر تھے، اس نے ایک گھر بیچ دیا تاکہ اچھا گھر لے اور اپنے 2 بچوں کی شادی کرے. اس بیچے ہوئے گھر کی قیمت کو کاروبار میں لگایا تاکہ جو بھی مال میں اضافہ ہو اس سے اچھا گھر لے سکے. اب کیا ان پیسوں پر زکوٰۃ دینی ہوگی جو کاروبار میں لگے ہیں، اور کیا زید پر حج فرض ہے؟ ان پیسوں کی زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اولاد کما کر جو مال اپنے ماں باپ کو دیتی ہے اس کا مالک کون ہے؟ اولاد کما کر جو مال اپنے ماں باپ کو دیتی ہے اس کا مالک کون ہے؟ جب ماں باپ کو دیتی ہے ماں باپ مالک ہوں گے. مسجد سنیوں کی ہے، مسجد کی جماعت میں وہابی دیوبندی بھی رہتے ہیں. کبھی کبھی وہابیوں کا نکاح جنازہ عالم صاحب کو پڑھانا پڑتا ہے، تو کیا ان کے ساتھ ساتھ جو مسجد کے ذمہ دار اور مسجد میں جڑے ہوئے جتنے جماعت کے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی تجدید ایمان تجدید نکاح کا حکم ہوگا، اور جن کو مسئلہ معلوم نہیں ان کے اوپر کیا حکم ہے؟ جن کو
مسئلہ معلوم نہیں، ان پر لازم ہے کہ مسئلہ معلوم کریں، اور جہالت احکام شرع سے عذر نہیں ہے۔ عالم امام جو وہابیوں کی وجہ سے پڑھاتا ہے اس پر تو لازم ہے اور تجدید ایمان بھی کرے، اور جو لوگ اس کے اس فیل سے راضی ہیں یا اس میں اس کے معابر ہے یا اس کو اس پر اس فیل پر مجبور کرتے ہیں، ان پر بھی تو لازم ہے۔ میرے بھائی بہن اپنے گھر کی شادیوں میں وہابیوں کو دعوت دیتے ہیں، کیا میں اس شادی میں شامل ہو سکتا ہوں؟ اگر شامل نہیں ہوا تو فتنے کا اندیشہ ہے، حضور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شامل نہ ہونا چاہیے۔ Is it allowed in Islam to have a pen name, تخلص یا اصلی نام کے علاوہ کوئی اور نام when writing books, especially Islamic books? What opposition to this? جی ایک مشہور میڈیا شخص یہ بیان کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں ایک یہودی غریب خانے کو زکوٰۃ و خیرات دیا کرتے تھے، پھر بعد میں صحابہ و تابعین کرام نے بھی یہ عمل جاری رکھا، اور اسلامی حکومت میں یہ تھوڑے ہو تو ان کا کیا ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے؟ ان کے مذہبی ارکان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے؟ حضرت رہنمائی فرمائیں۔ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کریں پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ صاحب ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں گناہگاروں کے واحد مددگار اور حامی ہیں۔ ایسے اس جگہ اگر بیٹے پر کچھ بیت رہی ہوگی تو باپ کو خبر نہ ہوگی، بلکہ یہ بھی ہے کہ ماں اکلوتے سے بھاگے گی، لیکن ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ماں جب اکلوتے سے بھاگے آپ کہہ کے بلاتے ہیں، ماں اس وقت اکلوتے بیٹے سے بھاگے گی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس کو فرمائیں کہ آؤ بہتر پاؤ۔ حضور آپ کیا فرماتے ہیں زید کے متعلق کہ وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش والد و والدہ کے نطفے کی آمیزش کمبینیشن سے ہوئی، لہٰذا آپ کے لباس بشری میں کثافت تھی، جس کو عبادت اور مجاہدت کے بعد 40 سال کی عمر میں دور کیا گیا، اور زید یہ دلائل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو 40 سال بعد نبوت کے عطا ہونے پر پیش کرتا ہے۔ زید پر کیا حکم شرع ہے؟ زید کا بیان
جی حدیث شریف میں امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. حدیث شریف ہے میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے 72 جہنم میں ہیں. اس حدیث میں ہمیشگی مراد ہے یا صرف دخول؟ ہمیشگی مراد ہے. جو دخول کا قول کرتے ان کا قول بے دلیل ہے اور قرآن و سنت کی بہت ساری آیات و حدیث کا رد ہے. ایک مسجد ہے اور زید کا بیان خصوصی اللہ تعالیٰ اور کی شان کے شان شاید نہیں معلوم ہوتا. جی ایک مسجد ہے اور مسجد کے 150 فیٹ آگے ریلوے پٹری ہے. اسٹیشن بھی قریب ہے. 200 میٹر لگ بھگ 8 سے 10 منٹ میں ٹرین آتی جاتی رہتی ہے. ٹرین کے آنے جانے کی وجہ سے جمعہ اور عید کی نماز تکبیر میں تکلیف ہوتی ہے تو ایسی صورت میں مائک سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مائک کی اجازت نہیں ہے. جی کیا سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو سفر کرنے میں کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. مائک پر مکبر کے ساتھ نماز ہوگی یا نہیں؟ امام صاحب صرف جمعہ اور عیدین مائک پر پڑھاتے ہیں. نماز ہو جائے گی لیکن مائک کا استعمال نماز میں ممنوع خالف خلاف احتیاط ہے. اچھا حضرت کولکتہ میں طاہر القادری کی آمد کی اطلاع ہے 5 فروری 2014 کو. کلکتہ کی عوام ویسے ہی زیادہ تر صلح کلی ہیں اور اس میں اگر طاہر القادری کی آمد ہو گئی تو حالات اور بھی بگڑنے کی امید ہے. مزید یہ کہ طاہر القادری کی تنظیم منہاج القرآن بہت تیزی سے یہاں کام کر رہی ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے. اس لیے حضرت سے گزارش ہے کہ کلکتہ کی عوام کے لیے کوئی پیغام عنایت فرمائیں اور کلکتہ آنے کا ارادہ فرمائیں تاکہ لوگوں کے ایمان اور عقائد کی حفاظت ہو سکے. منہاج القرآن جو نام کا منہاج القرآن ہے حقیقتاً یہ منہاج الشیطان ہے. طاہر القادری نام نہاد طاہر القادری قادری نہیں ہے بلکہ پادری ہے. یہودیوں اور عیسائیوں کو بلیور کہتا ہے, اہل ایمان کہتا ہے. یہ خود بہت بڑا کفر ہے اور قرآن عظیم کا انکار ہے. قرآن عظیم نے پڑھا کیا وجہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو کہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی پر ایمان نہ لائے, کافر کہا. یہ ان کو اہل ایمان اور بلیور کہتا ہے. اور منہاج القرآن نام کی مسجد میں یہودی اور نصرانیوں کو بلا کر کے ان کو اپنے طور پر ورشپ کی یاد دیتا ہے. صاف کہتا ہے کہ ہماری مسجدیں یہودیوں اور نصرانیوں کے لیے کھلی ہوئی ہے, یہودی اور نصرانی بھائیوں کے لیے کھلی ہوئی ہے. وہ بھائی سوچے کھلی نہیں بلکہ یہودی اور نصرانی رابطے کا ایجنٹ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کفریات
ہستی کا خاتمہ یہ چھڑے اور دیگر کتابوں میں انٹرنیٹ پر پھیلے ہوئے ہیں. میں کلکتہ کے امام سے کہوں گا کہ اس کے درسوں کا بائیکاٹ کریں اور اس کے درس سے میرے جائیں. کیا نعتیہ کلام میں اردو شاعری کی بحر ہونا لازمی ہے؟ اگر نعتیہ اشعار میں کوئی بھی لفظ غلط نہ ہو، پر ادب ہو اور عشق رسول سے بھرپور ہو اور شرعی لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہ ہو تو کیا تب بھی بحر کا ہونا لازمی ہے؟ زید کا کہنا ہے کہ اگر بحر نہ ہو تو یہ ایک طرح کی گستاخی ہے. بکر کا کہنا ہے کہ اردو تو ایک جدید زبان ہے اور ہر دور میں اردو میں تبدیلی آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جدید اردو شاعری میں بغیر بحر بھی اشعار لکھے جاتے ہیں اور بحر کے قوانین کا شریعت سے تعلق نہیں، اس لیے کہ حضور کی تعریف ہر طرح سے ہو سکتی ہے، غزل میں، قصیدہ میں، بلکہ نثر میں بھی جہاں بحر کے استعمال کا کوئی تصور نہیں، تو کیا حضور کی تعریف نثر میں نہ کی جائے گی؟ آپ سے گزارش ہے کہ اس پر وضاحت فرمائیں کہ کیا نعتیہ اشعار میں بحر شرعی طور پر ضروری ہے، اور اگر نہ ہو تو کیا یہ معاذ اللہ حضور کی گستاخی ہوگی؟ جزاک اللہ خیر. نہیں، صحیح کہتا ہے. بحر یہ شعری انداز میں شعر کے اصول پر بحر ضروری ہے. شرعی اصول پر اگر بحر سے شعر نکل جائے لیکن ناز سے بھرپور ہے تو یہ نعتی تصور کیا جائے گا، اس کو گستاخی بتانا غلط ہے. Can we wear Imama Sharif on a topi that has drawing of Nalan Sharif made over it? That has drawing of Nalan Sharif made over it. No objection to this. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کتنے چچا تھے اور ان میں سے کنہوں نے اسلام قبول کیا؟ یہ سوال مراجعت طلب ہے. بیعت کے لیے ہیں شہر بانو مختار منصوری، محمد فیضان مختار منصوری، سید شالی حسین، معین خان، مصطفیٰ خان پٹھان، طاہرہ بیگم ڈاکٹر آف رفیقہ بیگم، اقرا خانم ڈاکٹر آف طاہرہ بیگم، آصف اسلام، افسانہ خاتون، شعیب محمد عثمان، صادق محمد عثمان، شاہد رضا، صفیہ، اسجد رضا، اشرف، افسانہ، سغرا، افضل، یاسمین، اختر رضا، اکرم، شعیب رضا، سلمہ اور ولی محمد، جرینہ، انجم، جمیلہ، عابدہ، آرزو بانو، اسما، آفتاب، شہر بانو، سبینہ، نسیم بانو، خان زاہد، قوسین شیخ، محمد ندیم صناف، رئیس محمد، احمد رضا بن خلیل احمد، نجم النساء سعید ابراہیم قادری، نجمہ مزمل مختار، یہ متکر پتہ نہیں کیا ہے، محمد ذیشان علی وسیم، امبرین فاطمہ، عرشیہ جبین، محمد عرفان، سید نور، محمد عرفان، رانیہ کونین، رضا علی اور بدر النساء اور گلفر خانم، گلزار خانم ہو گئی. ان کو داخل سلسلہ کر دیجئے. میں نے ان سب کو داخل سلسلہ اور برکات دینے دیکھا. اللہ تعالیٰ برکات مشاہد جی. تجدید بیعت کے لیے ہیں حنا ابن محمد ہاشم اور عزیز رضا اور عتیقہ ذیشان. ان سے خود ہمارا بیعت کیا. طالب ہونے کے لیے ندیم رضا ہے. طالب کیا جاتا ہے.
وظیفے کے لیے آصب سے نجات کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں عبد الرحمن. آیت الکرسی چاروں کل پڑھے. قرآن حفظ کرنے کے لیے وظیفہ ارشاد فرمائیں. قرآن پڑھے. نادرہ قرآن ایک کر پڑھے. Few weeks ago you recommended praying for 4 quls and Ayat al-Kursi for constant wet dream problems before sleeping. Hazrat, during the night nothing happens, but I now get permission after Fajr. Do I have to pray the 4 quls and Ayat al-Kursi again if I sleep after Fajr? Yes. جی دعا کے لیے ہیں. We are your murids from India, Sri Lanka, Mozambique and South Africa. We have launched a website to spread our maslak and the teachings of the Ahl Sunnat wal Jama'ah called dailyislamicstories.com. We request you to please make dua for its success so that more and more people will learn about it. We ask you to make dua for us to be guided and to serve maslak A'la Hazrat in the best possible way. Jazakallah khair. Praying that it goes well. والدین کی صحت، کاروبار میں برکت، بھتیجی کی صحت، مغفرت کی درخواست، سکسیس ان ایگزامز، والد کینسر سے محفوظ رہیں اور جائز تمنائیں پوری ہو جائیں، حافظ قرآن بن جاؤں، گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، کاروبار میں برکت کے لیے، کڈنی کی بیماری سے صحت، ڈیلیوری خیریت سے ہو جائے، نیک تمنائیں پوری ہوں، بچوں کے لیے غصہ کم ہو جائے، دکان میں کامیابی، حافظے کے لیے بہن سے رابطہ ہو جائے، کینسر سے شفا. ان تمام تمناؤں اور دعاؤں کے لیے عرض کرتے ہیں جناب شیخ محمد باشا، سلام الدین خان، محمد انیس، نازنین شیخ، ناصر حسین، مطیع الدین رضوی، سید شالی حسین، مصباح سحر، سمیر خان، عبد الشیخ، شبیر خاقو، احمد رضا خاقو، حفصہ خاقو، حسن رضا خاقو، محمد فرحان اظہری، ذیشان، نسیم رضوی and family and all Sunni brothers and sisters, محمد یوسف، حیدر علی، حسین منجوٹھی، راحل مومن، اویس احمد، محمد ناصر، سید خضر، اسلام الدین رضوی. اللہ سب کی باتیں پوری کرے. ہم سب کے لیے دعا کر دیجیے.